معزز سامعین کرام، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، دین اسلام، اس کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بات قرآن مجید، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث مبارکہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ پر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ ہاں، اس میں کچھ ذاتی اجتہادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر بھی جو کہ احادیث مبارکہ ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اب اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرے احادیث مبارکہ۔ میں کوشش کروں گا پہلے قرآن مجید سے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ پہ، ویسے تو 20 آیات ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے چند ایک آیات رکھوں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے، تو جب وہ پڑھتے تو اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، کہیں کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی الفاظ، چند الفاظ مجھ سے رہ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، فَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ کے پیغمبر، آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت مت دیجیے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن مجید کو آپ تک پہنچائیں اور آپ کے سینے کے اندر جمع کر دیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو جمع کرنا وہ ہمارے ذمے ہے۔ ثُمَّ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر دیں، پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، صرف قرآن مجید کو جمع کرنا آپ تک نہیں ہے، بلکہ اس کا جو بیان ہے، جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کی شرح ہے، وہ بھی ہمارے ذمے، کیونکہ ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے، ترتیب اور تراخی کے لیے، کہ ہم نے جب قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا، جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے پڑھایا، ویسے الفاظ آپ نے ادا کر لیے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد جو اس کا بیان ہے، جو اس کی تفسیر ہے، وہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہمارے اوپر ہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو کیا صرف اور صرف ان الفاظوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، کہ صرف یہ جو قرآن مجید مصحف میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ صرف الفاظ اللہ کی حفاظت میں؟ نہیں، ان الفاظ کی ترجمہ، ان الفاظ کی تفسیر، شرح، بیان، وہ سارا کا سارا اللہ ہی کے ذمے، اور ان الفاظوں کی جو شرح ہے، جو تشریح ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے بیان کروائی۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر کا ایک مقصد تھا، بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، آپ اس کا بیان دیں، اس کی شرح لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور وہ شرح کہاں ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر ایسے نکات اور ایسی چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً
اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کو اون کیا ہے، کہا ہے کہ یہ بھی میری طرف سے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مدینہ کی جانب، اب جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں سامنے ہوتے تھے، جب بھی نماز پڑھتے تو بیت المقدس بھی سامنے، بیت اللہ بھی سامنے۔ لیکن جب مدینہ آئے تو اب بیت المقدس ایک سائیڈ پہ اور بیت اللہ ایک سائیڈ پہ۔ اللہ کے پیغمبر 16 سے 17 ماہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، 16 یا 17 ماہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قبلہ تحویل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے پیغمبر جس قبلے کے اوپر آپ پہلے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز ادا کرتے تھے، یہ ہم ہی نے بنایا تھا، اور اس کا مقصد تھا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، کون ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ جو قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے تھے یہ ہمارا حکم تھا، ہم نے مقرر کیا تھا۔ اور قرآن مجید میں کسی جگہ پر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ مقرر کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہو، کوئی آیت کریمہ اس طرح کی ہو جو دلالت کرتی ہو کہ یہ قبلہ ہم نے بیت المقدس آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو کس میں ہے؟ احادیث مبارکہ میں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اون کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی ہم نے وحی کی شکل میں نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز ہے، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ سفر میں معاف ہے، اس میں تخفیف ہے، نہ انسان بیمار ہے تب اس کی معافی ہے، ہاں تخفیف ہو سکتی ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں اشارے کے ساتھ، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں جہاد کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ چلتے چلتے نماز پڑھ لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، آپ چلتے چلتے پڑھ لیں یا پھر کسی سواری کے اوپر پڑھ لیں، یہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن کی حالت آ جائے، یہ جہاد کا موقع ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر ویسے نماز پڑھو جیسے رب نے تمہیں سکھائی ہے۔ اب قرآن مجید میں طریقہ موجود ہے، صرف یہ الفاظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کتنے رکوع ہوں گے، کتنے سجدے ہوں گے، رکعات کتنی ہوں گی، صبح کی کتنی ہیں، شام کی کتنی ہیں، کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جب تم امن میں ہو جاؤ ویسے نماز ادا کرو جیسے اس رب نے تمہیں سکھائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ اصل میں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اون کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ذمہ داری بھی میری ہے، قرآن مجید کے بیان کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ آج تک نماز کا طریقہ جو ہے وہ روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی صبح کی نماز کے جو فرائض ہیں وہ 2 نہیں 5 ہیں، 2 نہیں 6 ہیں، 2 نہیں 4 پڑھیں گے۔ بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی 1 رکعت کے اندر ہم 4 سجدے کریں گے، نہیں 2 سجدے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ ویسے نماز پڑھو جیسے رب نے سکھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن کو سکھائی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ مجھے 2 مرتبہ آ کر کے جبرائیل نے نماز پڑھائی ہے، پہلے اول وقت میں، دوسری مرتبہ آخری وقت میں انہوں نے آ کر کے نماز پڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پڑھانے کو، اس نماز کے طریقے کو اپنا طریقہ قرار دے رہے،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کو بھی خود نازل کیا. یہ بھی وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں اکیلا کتاب اللہ کا لفظ آئے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یا اسی طرح احادیث مبارکہ میں جہاں بھی اکیلا کتاب اللہ کی بات ہے تو احادیث مبارکہ اس میں شامل ہیں. ہاں اگر اکیلا کسی جگہ پہ مراد لیا جائے گا قرآن مجید کو علیحدہ اور احادیث مبارکہ کو علیحدہ تو وہاں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں قرآن مجید مراد ہے، یہاں احادیث مبارکہ. ورنہ جہاں پر قرآن مجید کتاب اللہ کی بات ہوگی وہاں احادیث مبارکہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر شامل ہوں گی، وہ اس سے بعین ہی ویسے مراد ہوں گی جیسے قرآن مجید مراد ہے. اب ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام رشتے ہیں قرآن مجید میں وہ ذکر کیے. کون کون سے رشتے ہیں جو حرام ہیں؟ وہ 3 طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. نسبی، جو نسب کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے. رضاعی، جن کا انسان نے بچپن میں دودھ پیا ہے رضاعت کی وجہ سے. اور سسرالی رشتے کہ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ ساس اور سسر اور ان سے منسلک جو رشتے ہیں. یہ 3 طرح کی ڈویژن ہے جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. اور پھر آخر میں کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن دیکھیے بھتیجی اور پھپھی کو ایک ساتھ رشتے میں نہیں رکھا جا سکتا. خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک ساتھ رشتے میں نہیں رکھا جا سکتا. اب یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کسی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی خالہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. کسی کی بھتیجی ہے وہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے پھوپھی کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے پیغمبر نے منع کیا یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے قرآن مجید میں حرام ہے. تو جس جگہ کے اوپر اکیلا کتاب اللہ کا ذکر ہوگا یاد رکھیے وہاں احادیث مبارکہ اس میں کیا ہوں گی؟ شامل ہوں گی. میں اب آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے چند ایک باتیں رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے. 2 اعرابی آتے ہیں. آ کر کے ایک شخص کہتا ہے اقضی بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے، ہمارے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے. اقضی بیننا بکتاب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا. اب وہ مقدمہ رکھتے ہیں. کہتا ہے جی میرا بیٹا فلاں جو دوسرا شخص ہے اس کے ہاں مزدور تھا اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، لیکن میں نے رجم نہیں کروایا اور میں نے 100 بکریاں وہ اللہ کے راستے میں دے دی اور اسی طرح ایک گردن کو آزاد کر دیا، ایک لونڈی کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقدمہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں اور وہ جو لونڈی ہے وہ واپس آپ کو لوٹا دی جائے گی. آپ کے اوپر کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کے اوپر 100 کوڑا اور اس کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی ہے. اور جو عورت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَغْدُ يَا أُنَيْسِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، آپ اس عورت کے پاس جائیں، اگر وہ عورت اعتراف کرتی ہے تو اس کو رجم کر دیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فیصلے صادر فرمائے ہیں. پہلا کہ جو آپ نے بکریاں اور جو آپ نے لونڈی دی ہے وہ واپس لوٹائی جائے گی، پہلا فیصلہ. دوسرا آپ کے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے جلا وطنی ہوگی، دوسرا. تیسرا اس عورت کے پاس جائیں اور اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. اب یہ فیصلے تینوں کے تینوں قرآن مجید میں موجود ہیں.
قرآن مجید میں رجم کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس انداز سے کہ اس کو جلا وطن کیا جائے گا، اس کے اوپر 100 کوڑے لگیں گے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب میں سے کروں گا، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کتاب اللہ جہاں بولا جائے گا، احادیث مبارکہ اس میں شامل ہوں گی، اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی ایک آیت بھی وہ احادیث مبارکہ کے علاوہ سمجھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والے قصے کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ کون سا بہتان؟ کیسا؟ پیچھے واقعہ کیا ہے؟ وہ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ظالموں نے تہمت لگائی تھی زنا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا اور آخر میں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ بہتان کون سا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے 12 مہینے مقرر کیے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اب نہ تو مہینوں کا 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں، نہ حرمت والے مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مقرر کیے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ احادیث مبارکہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث متوالیات ورجب مضر، 3 مہینے جو حرمت والے وہ لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 لگاتار، 2 آخری مہینے اور 1 شروع والا، اور پھر فرمایا ورجب مضر، چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے جی احادیث جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اجتہادات ہیں، یہ تو روایات ہیں۔ کچھ کہہ دیتے ہیں یہ ظنی ہیں، ان کے اندر ضعیف روایات ہیں، ان کے اندر موضوع روایات ہیں۔ بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ وفات 256 ہجری ہے، اور آج 14 صدییں گزر گئی ہیں، ان کو بھی فوت ہوئے 14 صدییں، 1400 سال گزر گئے۔ کوئی ایک شخص صحیح بخاری میں ضعیف روایت دکھا دے، ایک بھی ضعیف روایت۔ صحیح مسلم میں ساری صحیح روایات ہے۔ آپ کس انداز سے، ہاں جو ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں، محدثین نے ان کو علیحدہ کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے کہ اس میں یہ فلاں ضعیف ہے، فلاں صحیح ہے، ان کی تقسیم کی ہے۔ آپ کس انداز سے؟ صرف اس لیے کہ بھئی ذاتی اجتہادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فہم ہے جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فہم بھی ہے کچھ جگہوں میں، لیکن احادیث مبارکہ اکثر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ آپ اندازہ کریں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے، یہ لڑائی شروع ہونے سے، جنگ شروع ہونے سے پہلے مجھے کہا اس جگہ کے اوپر ابو جہل ہوگا، اس جگہ کے اوپر عتبہ کی لاش گری ہوگی، اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ شیبہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، لیکن کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کوئی 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں پڑا تھا، وہی اسی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اب ذاتی اجتہاد سے یہ بات کی جا سکتی ہے، ذاتی فہم سے بندہ یہ بات کر سکتا ہے۔ روزے کا حوالہ ہو یا نماز ہو یا اس طرح کے دوسرے زکوٰۃ ہوں، ان کے اندر ذاتی فہم بندہ کس طرح داخل کر سکتا ہے؟ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی اللہ کے پیغمبر آگے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے، آ کر کے کہنے لگے ہمیں آپ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں۔ دوسرا سوال کیا کہ ہمیں آپ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ اس کے بارے میں بتائیں۔ تیسرا کہنے لگے کہ ہمیں آپ قیامت کے متعلقہ اور ذوالقرنین کے متعلقہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کو بتاؤں گا، اور اللہ کے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی۔ دوسرے دن وہ پھر آ گئے، اس طرح کچھ دن گزر گئے اور اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں نازل ہو رہی،
اور اگر ذاتی فہم اور ذاتی اجتہاد ہوتا تو اللہ کے پیغمبر فوراً بتا دیتے، 1-2 دن لیتے، یا اگر زیادہ سے زیادہ کسی سے مشاورت بھی کرنی ہوتی 1-2 دن لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تب وحی نازل کی اور کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر آپ کسی بھی کام کے بارے میں کہیں کہ میں کل کو یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اللہ کے پیغمبر تب تک بات نہیں کرتے دین کے بارے میں جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے پیغمبر نے بیعت کیوں لی تھی؟ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر مکہ سے 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے، 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، لیکن اللہ نے وحی نازل نہیں کی۔ پتہ نہیں چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں یا پھر وہ حیات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صرف اس بنیاد پہ کہ لوگوں سے پتا چلا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے بیعت لینا شروع کر دی۔ پیارے بھائیو، جب تک قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے ہوگا، اور اسی انداز سے جس طرح قرآن حجت ہے ویسے ہی احادیث مبارکہ حجت ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ویسے ہی احادیث مبارکہ بھی جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج تک کے لیے، آج بھی یہ معجزہ ہے۔ یہ حدیث بڑی زبردست اور حجیت حدیث پہ بڑی اہم روایت ہے۔ آپ سب اس کو کم از کم ایک روایت کو اس کو تو یاد کر کے لے کے جائے۔ سیدنا عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، اللہ کے گھر کی بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ان سے کہا کہ چابی مجھے دو، انہوں نے کہا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، آپ دین سے پھر گئے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ دین سے پھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے، واپس جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر 8 ہجری کو اللہ کے پیغمبر واپس آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن گھر میں نہیں بتایا ہوا تھا، مکہ میں نہیں بتایا ہوا تھا۔ ان کی والدہ بھی مشرکہ تھی، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو بھیجا کہ جاؤ عثمان بن ابو طلحہ سے چابیاں لے کر، عثمان بن ابو طلحہ کو لے کے آؤ۔ اب سیدنا بلال گئے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر بلا رہے، تو یہ اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ مجھے اس طرح اللہ کے پیغمبر بلا رہے، حالانکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور سیدنا عثمان چاہتے تھے کہ والدہ مسلمان ہو جائیں، تو ان کی والدہ نے منع کر دیا کہ چابی نہ دینا۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی والدہ سے بات کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عمر کو بھیجا کہ جاؤ عثمان بن ابو طلحہ کا پتہ کرو، اس کو لے کے آؤ۔ جب سیدنا عمر کی بات سنی باہر کہ انہوں نے آ کر کے آواز لگائی ہے، تو والدہ کہنے لگی جلدی جلدی ان کو چابیاں دے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب اور دبدبے والے، باہر جب آواز سنی تو والدہ کہتی چابیاں دے دو۔ سیدنا بلال نے جب کہا تب نہیں دی۔ اب جب سیدنا عمر کی آواز سنی نا تو سیدنا عمر کو چابیاں دینے لگے سیدنا عثمان، تو سیدنا عمر کہتے نہیں، حدیث کا یہ مقام ہے۔ سیدنا عمر کہتے کہ نہیں، میں چابیاں نہیں لے کے جاؤں گا، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ عثمان کو لے کے آؤ، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کو ساتھ لے کر کے گئے، سیدنا عثمان نے چابیاں دی اور روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر اندر گئے، وہاں جا کر کے 2 رکعتیں پڑھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آئے تو کہا کہ عثمان کدھر ہے، آپ نے چابیاں دینا چاہیے انہیں، تو وہ بتایا گیا کہ سیدنا عثمان روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو واپس بلایا اور کہا کہ عثمان لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں دل سے چابیاں نہیں دی۔ تو اللہ کے پیغمبر سے کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چابیاں دل سے دی ہیں، میں تو روتا اس وجہ سے ہوں کہ آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا ہجرت سے پہلے کہ چابی دو، اور میں نے کہا تھا کہ آپ دین سے پھر گئے۔ اللہ کے پیغمبر شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، آپ نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ اے عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا اس کو دے دوں گا۔ اب سارے کے سارے صحابہ گردنیں اونچی کر رہے ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، باقی صاحب ہیں کہ چابیاں ہمیں مل جائیں. اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کی چابیاں ہمیں دے دیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عثمان سے کہا خذوها خالدتن تالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ابو طلحہ یہ آپ کے خاندان میں چابیاں رہیں گی، یہ آپ لے لو خالدتن تالدتن، جب تک قیامت آنے والی ہے تب تک یہ چابیاں آپ کے پاس رہیں گی. لا ينزعها الا ظالم، آپ سے یہ چابیاں کوئی ظالم، اور دوسری روایت میں کوئی کافر شخص ہوگا جو آ کر کے چابیاں چھینے گا. اب دیکھیں یہ کب کی بات ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تب کی بات ہے، تب کی یہ حدیث ہے. اور اس کے بعد کبھی جو ہے وہ شریف سرداروں کی حکومت آئی مکہ کے اوپر، کبھی جو ہے عثمانیوں کی حکومت آئی، کبھی جو ہے وہ بنو عباس نے حکومت کی، اور اس کے بعد کہاں تک خلافت چلتی رہی اور کیا کیا معاملے ہوتے رہے. لیکن کسی نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے چابی لینے کی جرت نہیں کی. آج بھی کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ میں حدیث رسول ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چابی رہے گی، ہاں کوئی ظالم کافر ہوگا جو آپ سے اس چابی کو چھینے گا. اور مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، کتنی کتنی جنگیں لڑتے. یہ جو ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی رہا ہے سعودیہ، اور اس کے بعد پہلے سب سے یہی علیحدہ ہوئے سلطنت عثمانیہ میں. اور آپ اندازہ کریں کہ تب بھی چابی کس کے پاس رہی ہے، سیدنا عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ آج بھی اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے جو آج بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ میرے پیغمبر نے بات کی تھی، اپنی طرف سے نہیں کی تھی، اللہ کی وحی کی وجہ سے کی تھی، اور آج بھی برقرار ہے، کوئی بھی ان سے چابی چھین نہیں سکا. اور اسی طرح صحابہ کو تو اس قدر اعتماد تھا، اس قدر اعتماد تھا اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اوپر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس قدر صحابہ کا اعتماد تھا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہا کرتے تھے مدینہ سے کچھ دور جنگل کے اندر. اب آخری وقت آ گیا ہے، بڑے بیمار ہیں، اور ظاہری ہو رہا ہے کہ بس ابھی کچھ دیر ہے. ان کی بیوی جو ہے وہ رونے لگ پڑی، تو یہ ان سے کہتے ہیں لا تبکی وابشری، رو نہیں بلکہ میں تجھے ایک خوشخبری دیتا ہوں، اس خوشخبری کو لے لو. تو انہوں نے کہا کہ کون سی خوشخبری؟ کہنے لگی کہ سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ آپ میں سے چند ہم ساتھی اللہ کے پیغمبر کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ میں سے ایک شخص ہوگا کہ اس کو جنگل کے اندر موت آئے گی، اس کی وفات جنگل میں ہوگی، اور اس کو مسلمانوں کی ایک جماعت وہ کفن دفن کا انتظام کرے گی. وہ کہنے لگی ہم تو یہاں پہ 2 ہی لوگ ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، آپ کے کفن دفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی رونا نہیں ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، میرے باقی سارے ساتھی فوت ہو چکے ہیں جو اس وقت موجود تھے، میں ہی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کی تھی. ہاں آپ یہ کرنا اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کفن دفن نہ کرنا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ایک جماعت آئے گی تو وہ جماعت آئے گی، وہ میرے کفن دفن کا انتظام کرے گی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء میں فوت ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، دیکھا کہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عراق سے آ رہے ہیں. تو سوچا کہ میرے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں رہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ جنگل کے اندر رہ رہے، تو ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، جھونپڑی کے اندر پتہ چلا ہے کہ وہ رہ رہے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. کہنے لگے کہ ہاں یہی ان کا گھر ہے، لیکن وہ کچھ دیر پہلے ہی فوت ہو گئے. انہوں نے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. صحابہ کو اس قدر اعتماد اور یقین تھا اللہ کے پیغمبر کی ذات کے اوپر. آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی صرف قرآن مجید ہی کافی ہے، احادیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مجید کافی ہے. اور کہتے کیا ہے جی احادیث تو بڑی بعد میں لکھی گئی ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر تو بہت سی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. آپ اندازہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کو لکھوانے کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی احادیث مبارکہ کو بھی لکھا گیا ہے، اسی طرح ان کو بھی لکھا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صحیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
یہ تمام صحیفے اس وقت کے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور ان کو لکھا جاتا تھا. اور عجیب قصے، عجیب ہی واقعات ملتے ہیں احادیث مبارکہ ان کے حوالے سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا. سیدنا ابو بکر ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ احادیث 5500 یا 700 کے قریب احادیث ہیں، سب سے زیادہ احادیث ان سے. اللہ کے پیغمبر نے کہا کون ہے کہ جو یہاں پہ چادر بچھائے اور میں اس کے اوپر کچھ پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، اس کو کبھی میری کوئی بات نہیں بھولے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً چادر بچھائی، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، میں نے اس کو لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد مجھے اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات نہیں بھولتی تھی. مروان جب مدینہ کے گورنر بنے تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ بڑی روایات بیان کرتے ہیں، آج ان کا امتحان لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نے بچوں کے لیے ان کو یاد کروانے کے لیے کچھ احادیث لکھنی ہے، آپ ہمیں 100 روایات لکھوا دیں جو ہم بچوں کو یاد کروا سکیں. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 روایات بالمشافہ ان کو لکھوا دی. اب 1 سال گزرنے کے بعد، پورا 1 سال گزرنے کے بعد مروان واپس آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ نے جو احادیث لکھوائی تھیں وہ گم ہو گئی ہیں، آپ دوبارہ سے 100 احادیث وہی لکھوا دیں جو پہلے لکھوائی تھیں. اور سیدنا ابو ہریرہ نے دوبارہ وہی 100 احادیث اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ لکھوا دی. مروان نے وہ لکھی، گھر گئے، جا کر کے اس صحیفے کو جس کے اندر پہلے لکھی تھی ان کے ساتھ کمپیریزن کیا، دیکھا ایک زبر زیر کی بھی غلطی نظر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ قرآن مجید اس کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کی زبانی. اصل وجہ جو ہے ہم سمجھنے میں، ہماری سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو مقام کیا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض منصبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرض اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھے تھے. پہلا کہ آپ قرآن مجید جیسے نازل ہو رہا ہے ویسے آگے پہنچا دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا کہ قرآن مجید جیسے نازل ہو رہا ہے ویسے آگے پہنچا دیا جائے. اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جیسے آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے ویسے آگے پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے قرآن مجید ویسے آپ آگے پہنچا دیں. دوسرا اللہ کے پیغمبر کا فرائض منصبی یہ ہے کہ قرآن مجید کی شرح اور تشریح کریں، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. اور تیسرا جو منصب ہے اللہ کے پیغمبر کا، جو فرض ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو شریعت سازی کا اختیار دیا. اللہ نے شریعت سازی کا اختیار ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی اسی طرح جس طرح اللہ کی بات مانی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر خود بولتے ہی نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے پیغمبر تبھی کلام کرتے ہیں جب وحی کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اتباع کرتا ہے وہ اصل میں کس کی اتباع کر رہا ہے؟ اللہ کی اتباع کرتا ہے. جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اور پھر اللہ نے فرض منصبی دیا ہے کہ آپ کی بات شریعت ہوگی، حق ہوگی، آپ کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو چیز دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. کیونکہ اللہ نے اللہ کے پیغمبر کو یہ فرض دیا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرض منصبی ہے کہ شریعت سازی کے اندر اللہ نے اختیار دیا. ہاں جو ہم بات کرتے ہیں یا آپ یا کوئی اور بات کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دین میں اپنے فہم سے بھی بات کرتے تھے، بات ٹھیک ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم سے بات کی ہے، لیکن اللہ نے نگرانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہاں پر پتا چلا کہ اس بات کو بدلنا ہے، اللہ نے بدلا ہے۔ جس کو برقرار رکھنا ہے وہ رب نے برقرار رکھا ہے۔ جہاں پر بدلنے کی ضرورت ہے اللہ نے بدلا ہے۔ آپ کتنی قرآن مجید میں 12 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس طرح نہیں، اس طرح کیجئے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے نگرانی کی ہے، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدلنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا ہے۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر کی خواہش بھی ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے یا میرا منصب بڑا ہو جائے گا، یہ نہیں، صرف یہ کہ اسلام کو فائدہ ہوگا۔ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا، یہ جو سختی ہیں مسلمانوں کے اوپر مکہ میں، شاید اس میں کوئی کمی ہو جائے۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر دیکھ کر کے تھوڑا سا ماتھے کے اوپر بال آ جاتا ہے کہ یار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی شاید بات سنی لیتے، ابھی شاید کوئی مسلمان ہو ہی جاتا، اب یہ آ گئے تو انہوں نے سوال کرنا ہے، بات پوچھنی ہے دین کی، میں ان کو بتاؤں گا کہیں یہ چلے ہی نہ جائے۔ اللہ کو اس قدر ناگوار گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کے اوپر قرآن مجید کی ایک سورت نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے پیغمبر آپ کے پاس ایک نبینہ صحابی آتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر، آپ کے ماتھے پہ بلا جاتے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو یہ بات پہنچاؤ، یہ مانتے مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ آپ کے اوپر یہ ہے کہ جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے اس کو دین کی بات سکھاؤ۔ اللہ نے نگرانی کی ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدلنا چاہا اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے، اور قرآن مجید میں یہ نگرانی بار بار ذکر کی گئی ہے۔ میں نے ابھی ایک بات ذکر کی آپ کے سامنے اصحاب کہف کے حوالے سے، انہوں نے آ کر کے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے جب وہ نازل کیا تو ساتھ کہا کہ انشاءاللہ کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، پیچھے واقعہ وہ حدیث میں منقول ہے، میں صرف آپ کے سامنے اشارتاً بات رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورت نازل کی اور کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے پیغمبر آپ کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو ہم نے آپ کے لیے حلال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سازی کا اختیار ہے، تو اللہ کے پیغمبر اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بات کو بدلنا ہے وہ اللہ نے بات کو بدلا ہے، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو برقرار رکھا ہے وہ عین دین ہے، عین دین، وہ حدیث عین دین کے اندر آتی ہے، بالکل اس کو ماننا ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو دو ٹوک بالکل واضح کر دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین تمہارے اوپر مکمل ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تمہارے لیے ویسے ہی حق ہے جیسے قرآن مجید ہے، اور صحابہ نے اسی طرح مانا ہے، صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو ویسے ہی مانا ہے۔ ہم آج یہ دو چار باتیں کر کے جی یہ قرآن مجید صرف یہی کافی ہے ہمارے لیے حدیث، قرآن مجید اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آیت ہے بھی یا نہیں ہے جب تک پیچھے حدیث نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں تب تک نہیں سمجھی جا سکتی جب تک احادیث مبارکہ اس کے پیچھے نہ۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے؟ جب تک حدیث نہیں بتائے گی نہیں پتہ چلے گا، جب تک یہ حدیث نہیں بتائے گی کہ اس آیت کریمہ کو یہاں پہ رکھا جائے گا تب تک دوسری آیت کریمہ کو سمجھنے تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید جس طرح حجت ہے ویسے ہی احادیث مبارکہ بھی، اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حدیث کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اجتہادات وہ بھی دین ہے، اللہ کی نگرانی ہے اس کے اوپر، اللہ نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ جہاں ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا بھی ہے، لیکن جہاں پہ برقرار رکھا ہے وہاں پر یہ دین ہے، اور اسی طرح بات کو مانا جائے گا جس طرح قرآن مجید کی بات کو مانا جائے گا۔ تو آج کے ہمارے اس سیشن میں
میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے کہ ہم نے جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا ہے ایسے ہی احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی جو شرح اور وضاحت وہ احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید کو بیان کرنا وہ احادیث مبارکہ میں، ورنہ کئی ایسے واقعات ہیں قرآن مجید کے جو سمجھ ہی نہیں آئیں گے جب تک پیچھے حدیث نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کی وضاحت تب تک نہیں ہوگی، اس کا بیان تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں احادیث مبارکہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔